مفتی محمود رحمت اللہ علیہ ظالم حکومت کے خلاف جب ناکارہ علماء سو نے زکوٰۃ کے جواز کا فتویٰ دیا تھا تو مفتی محمود نے ایشیا کے مقتدر ادارے میں ان کو جمع کیا کہ آؤ میدان، اور ان سے گفتگو کی اور ان کو کہا تم نے زکوٰۃ کو جائز کہا ہے، میں دلائل دین کی روشنی میں اس کو غلط کہتا ہوں، یا تم تقریر کر لو جواز کی میں جواب دوں گا، یا میں تقریر کرتا ہوں تم اس کا رد کر لو۔ انہوں نے کہا ہم رد نہیں کرتے، ہم رجوع کرتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا ایسا احترام اور ادب کا رجوع میں نہیں مانتا، میں دلیل اور برہان کا آدمی، میں پہلے آپ کے دلائل تس نس کروں گا، اس کے بعد تم رجوع کر لو۔ کل کہو گے ہم نے مفتی صاحب کے احترام میں رجوع کیا ہے، احترام میں رجوع سے مسئلہ نہیں بنتا۔ حضرت نے کہا چلو میں تقریر کرتا ہوں، اور انہوں نے پہلے نقطے پر تقریر کی کہ بینک میں جو مال رکھا ہے اس کو آپ نے اموال ظاہرہ کہا ہے، 1400 سالہ اسلامی تاریخ میں ایک جزیہ بھی نہیں ہے کہ اس مال کو اموال ظاہرہ کہا جائے یا اموال باطنہ ہے، اس کی زکوٰۃ کاٹنے کا حکومت کو حق نہیں سے رسے، اور زبردست ادلہ قائم کیے۔ مولانا محمد یوسف لدھیانی مرحوم نے مجھ سے کہا کہ حضرت ایسے تر و تازہ تھے، ایسے خوش خرم تھے، اور اس شان سے بول رہے تھے کہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ اس دور میں پوری دنیا میں ان جیسے علم کا ماہر کوئی نہیں ہوگا۔ کا ایک نقطہ انہوں نے پورا کیا اور دوسرے نقطے کی طرف آ رہے تھے، اور اس درمیان میں ایک معمولی سی ہچکی آئی، دیکھا تو انتقال ہوا۔ فقہ کے آدمی فقہ میں جا رہے ہیں، ظالم حکومت کے خلاف کلمہ حق بلند کرنے والا کلمہ حق منہ پر ہے اور جا رہا ہے۔ علماء کا سرخیل علماء کی مجلس میں بیٹھے ہیں، ایشیا کے مقتدر ادارے سے عقیدت و احترام، اس کے درمیان میں موت واقع ہو رہی ہے۔ نشان مرد مومن باتو گویم چو مر گائے تبسم بر لبے ہو، ومل حیات الدنیا، نہیں ہے جینا دنیا کا الا متاع الغرور، مگر سامان ہے دھوکے کا۔ وہ بڑا دھوکہ لگتا ہے آدمی کو، بہت دھوکہ لگتا ہے۔